بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبارت دیکھا کرو، صحیح پڑھنے کی کوشش کرو۔ اس نے صحیح پڑھی، اس پر کوشش کرو صحیح پڑھنے کی۔ تو یہ بات چل رہی تھی، فرما رہے تھے بہرحال اپنے اپنے مقام پہ، چاہے وہ ظاہر ہو، نص ہو، مفسر ہو، محکم ہو، تمام کے تمام اپنے مقام پہ تو ہر ایک پہ عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور ہر ایک واجب العمل۔ آج جہاں ان نصوص میں تقابل تعارض آ جائے تو ترجیح اس سے قریب والے، جس میں زیادہ قوت وضاحت ہے، جس میں زیادہ صراحت ہے، تو اعلیٰ درجے والے کو ترجیح ہوگی کمزور درجے والے پہ۔ اور اس کو مثالیں کوئی رکھی تھی انہوں نے۔ اب فرماتے ہیں ان چار کے لیے چار اور ازداد ہیں۔ یہاں درجہ بدرجہ وہ ہے کہ مزید وضاحت اور صراحت میں اضافہ ہو رہا تھا، تو ظاہر سے آگے نص میں اور وضاحت تھی، نص سے زیادہ مفسر میں، پھر محکم میں مزید در مزید روشنی اور وضاحت، اور اس طرح پختگی اور رسوخ اور ثبات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے مقابل میں جو ہے فرمایا خفی ہے، مشکل ہے، مجمل ہے، متشابہ۔ تو یہ ایک سے ایک جو ہے قسمیں گویا کہ اندھیر ہوتی جائیں گی، گمبھیر ہوتی جائیں گی، مشکل ہوتی جائیں گی۔ یہ اس طرح ان کے عکس میں صورتیں ہیں۔ تو خفی ایک ہے، اس کے خفا کو بسا اوقات بآسانی دور کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا مشکل آ جاتا ہے، اس میں بھی قدر محنت کے بعد بہرحال پہنچ جاتے ہیں ماننا مقصود تک، لیکن کافی ہیس ویس کے بعد اور کافی تفتیش کے بعد، تحقیق کے بعد۔ پھر آگے مجمل میں اس سے زیادہ اشتباہ اور جامعیت اور جمود کی کیفیت ہوتی ہے، اس جمود کو توڑتے ہیں اور اس میں حقیقت تک اور مقصود کی کنہائی نہائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر کار متشابہ کی صورت آ جاتی ہے کہ جس کی حقیقت تک پہنچنا کسی کے بس میں ہی نہیں، یوں وہ جذر اسم بن جاتا ہے، وہ کسی صورت میں اس کو نہ کھول سکیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں اب ان اقسام صریحہ مصرحہ کے مقابل میں یہ خفیہ اور مختفیہ خاص قسم کی چار قسمیں ہیں۔ تو ایک ایک قسم کو یہ بیان فرماتے ہیں تفصیل سے اور مثال سے۔ الخفی فضد الظاہر الخفی وما خفی المراد منه بعارض غیر صیغہ۔ خفی وہ ہے اس کے معنی حقیقیت تک اور کنہِ غائیت تک ہم نہیں پہنچ پاتے، بسا اوقات یہ جو نہیں پہنچ پاتے تو یہ اس کے صیغے میں کوئی ایسا خفا نہیں ہوتا کہ جناب اس لغت تک ہم نہیں پہنچ رہے، لغوی معنی تک ہم نہیں پہنچ رہے، ایسا نہیں ہے۔ لغت اس کی واضح ہوتی ہے اور صیغہ جو اپنا معنی ہوتا ہے بالکل صریح ہوتا ہے، غیر صیغہ لا ینال الا بطلب، اور اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچا جا سکتا، اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر خاص محنت سے، طلب سے، خاص محنت سے اور طلب سے۔ یہ ایک طلب والا ابھی آ رہا ہے، یہ بھی طلب میں بہت شوق میں آیا، اتنی دیر کر کے 20 منٹ لگا کے، یہ ابھی آ رہا ہے یا پہلے کا آیا ہوا تھا؟ آگے جو بیٹھ گیا ابھی دانا صبح کا آیا ہوا یا ابھی آ رہا ہے، ابھی بسم اللہ کر رہا ہے؟ اچھا بیچ میں گیا تھا، اچھا تو وہ ہر گھنٹے میں تم حقو خانے کے چکر لگاتے ہو؟ ہر ساعہ میں، ہر گھنٹے میں تیرا چکر حقو خانہ اور اس کے بعد چکر بکو خانہ ہوگا پھر۔ یہ عجیب ہے، کیا بات ہے؟ تو یہ بھی معاملہ خفا میں رکھنا چاہتا ہے لیکن نہیں بتاؤں گا، بہرحال تقاضا زور کا لگا تھا۔ الا بطلب کی آیت سرقہ، جیسے آیت سرقہ ہے تو یہ اب آ گیا اور سارق کی طرح جو ہے وہ گھس کے آرام سے کونے میں بیٹھ گیا،
وہ کہتے ہیں اس کو انڈین حکومت والے کہتے ہیں او گھس بیٹھی آ گیا، گھس بیٹھی آ گیا. الا بطلب کاہد سرقا، تو کہتے ہیں دخل مغیرا وخرج سارقا، حدیث میں آئے الا بطلب کا آیت سرقا. سرقا کی آیت ہے، اس میں صاف وضاحت ہے السارق والسارقہ، چور ہو یا چورنی ہو تو پکڑو ان کو اور ان کے ہاتھ کاٹو. السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، واضح ہے. اور سرقہ کے لیے نصاب موجود ہے اور وہ 10 درہم کا نصاب ہے. آنا فرماتے ہیں 10 درہم کا نصاب ہے اس کے لیے. 10 درہم کی مالیت کی چوری کی ہے کسی مرد نے یا عورت نے، دونوں برابر ہیں اس میں، اور حد جاری ہوگی قطع ید کی. جب ثابت ہو جائے بات گواہوں سے اور یا صریح اعتراف سے تو اس کے بعد قطع کی سزا آئے گی ان پہ. جب اس طرح وہ دھر لیے جائیں، پکڑے جائیں اور مال برآمد ہو جائے. فَإِنَّا خَفِيَّةً فِي حَقِّ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ، یہاں تو معنی واضح ہے. ہر ایک امام کے اپنی شرائط، امام ابو حنیفہ کے ہاں 10 درہم، اوروں کے ہاں 3 اور 4 درہم، شفافی مالکیہ کے. ہم کہتے سمن مجن کو معیار بناتے ہیں. کانت الایدی تقطع فی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیمت المجن، اور مجن کہتے ہیں ڈھال کو، اور ڈھال کی قیمت اس وقت تقریباً یہی یا 1 دینار اور یا 10 درہم بن رہی تھی. تو 10 درہم کو لے لیا امام صاحب رحمۃ اللہ. ساتھ ساتھ قیاس بھی فرماتے نکاح پہ لا مہر اقل من 10 دراہم، تو اس پہ بھی قیاس کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں 10 درہم جو نصاب سرقہ ہے. لیکن آگے طرار و نباش، اگر یہ نظیریں آپ پڑھ چکے ہو نور انوار میں بھی اور آگے سوری شاشی میں بھی، لیکن قدر اضافات کے ساتھ، قدر اضافی مسالوں کے ساتھ، اضافی نوک پلک کے ساتھ یہ اس میں حاشی آرائی کرتے. طرار جانتے ہو طرار کون ہوتا ہے؟ تر جو گوئے کہ حملہ آور ہو جائے، اچانک جھپٹ کے آپ سے کوئی مال ہتھیا لے اور فوری بھاگ کھڑا ہو جائے، اور یہ بندہ حیران پریشان ہکا بکا دیکھ رہا ہے. آ جاتے ہیں قریب سے، جیسے پیدل صوفی جا رہا ہے اپنے ذکر میں، فکر میں، اپنی دنیا میں کھویا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، اور کوئی آئے اس کے ہاتھ میں ہے کچھ مال ہے یا امانت ہے جو بھی ہے، اور وہ تیزی سے آتا ہے موٹر سائیکل پہ اور اس کے ہاتھ سے جو بھی ہے وہ کھینچ لیتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے تیزی میں، اور صوفی وہیں پہ کھڑا رہ جاتا ہے، دیکھتا ہو یہ کیا ہو گیا، یہ کہاں سے کوئی جن ٹاپو آیا، آفت آئی اور میرا مال اس طرح ہتھیا لیا مجھ سے. اس کو ملا تھا وظیفہ، بڑا خوش جا رہا تھا تھیلی میں ڈال کے، اور وہ ہتھیا لیا اس نے فوری طور پہ. یہ ہے طرار یا زبردستی. یہ تو بہرحال جھپٹ کے لے لینا مال، اور یا یہ کہ زبردستی اس کا ہاتھ باقاعدہ مروڑ کر چھیننا، دونوں چیزیں. تو یہ چھینا جھپٹی جو ہے فرمایا یہ تمام صورتیں طرار میں آتی. تو طرار کو کیا حکم دیں گے؟ کیونکہ سارق کا تو معنی کیا جاتا ہے کہ وہ مال لے لے مالک کی غفلت میں، اس طرح لے لے مالک کی غفلت سے فائدہ اٹھا کے، جبکہ مال مہرز و محفوظ ہو، لیکن وہ غفلت سے فائدہ اٹھا لیا اس نے. مال کے پاس مثلا مالک سو رہا ہے حفاظت کے لیے، لیکن یہ آیا آہستگی سے، اس طرح ہوشیاری سے اور اس طرح چابک دستی سے اور صفائی سے اس نے کام لیا کہ مالک جو گہری نہیں سو رہا تھا، دن بھر کا تھکا ہوا، تو اس کو پتہ نہیں چلا اور مال یہ اٹھا کے بھاگ گیا. یہ سرقہ ہے. مال محفوظ ہو لیکن مالک کی غفلت سے اور یا قدر بے توجہی سے فائدہ اٹھا کے مال اٹھا لے، کوئی لے جائے، تو یہ ہے چوری. لیکن اگر چوری میں ساتھ ساتھ سینہ زوری بھی شامل ہے، طرار وہ چوری سے نہیں لیتا، سینہ زوری سے لیتا ہے، زورا زوری سے لیتا ہے، اس کا ہاتھ مروڑتا ہے، 2 مکے رسید کرتا ہے اور پھر کہتا ہے نکال کیا ہے تیری جیب میں ٹاپو. تو ایسی صورت میں یہ طرار ہو گیا. اب چوری پہ آگے زورا زوری آ گئی. جب زورا زوری بھی آ گئی تو اس کو تو اب سارق نہیں کہہ سکتے،
کیا نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اس میں سرکہ والا معنی جو ہے وہ زائد ضرورت پایا جا رہا ہے، بہت زیادہ اس میں سرکہ والا معنی بھر گیا، لفظ کے اندر معنی سرکہ اتنا بھر گیا کہ لفظ کا لفافہ چھوٹا پڑ گیا اور سرقیت کا معنی جو ہے وہ باہر برآمد۔ یہ کیا وہ کہتے ہیں اس میں معنی سرقیت جو ہے بہت زیادہ بھر گیا، اور ایک نباش، یہ دونوں میں خفی ہے، اس میں تو بہت زیادہ پائے جا رہے، بتا دیا آپ کو، تھیلے لفظ جو ہے وہ تنگ دامن پڑ گیا اور معنی بہت بھر گیا اس سے۔ اور نباش میں بھی معنی پایا جا رہا ہے لیکن اس میں کمتر پایا جا رہا ہے۔ نباش وہ جو قبریں کھود کے وہ کفن وغیرہ چراتا ہے اور یا اور کوئی شرارت کرے، بہرحال یہ نبش سے، نبش کے معنی کھودنا اور توڑنا، اکھیڑنا، یہ نبش سے۔ نباش القبور کانو ینبش القبر، نبش کے معنی آتے ہیں یوں کھیڑنا، توڑنا اور کھودنا اس کے لیے۔ تو یہ نباش ہے، اور اس وقت تو کوئی یہاں مالک موجود نہیں، نہ کوئی تالا لگا ہوا ہے، تو سرکہ والا معنی یہاں کم تر پایا جا رہا ہے۔ یہاں لفظ سرکہ کا لفافہ آدھا بھر گیا، آدھا خالی، معنی سرکہ اس میں پورا نہیں آیا، یہ نباش ہے۔ کیونکہ تعریف ہم نے یہ کی تھی کہ مال مورد و محفوظ ہو، اور کفن وغیرہ کے لیے کوئی حفاظتی پہرے نہیں لگائے جاتے، نہ حفاظتی کمروں میں بند کیا جاتا ہے، تالے نہیں لگائے جاتے، اور نہ وہاں کوئی اور حفاظتی انتظام ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی اکا دکا ایسا کم بخت و بدبخت ہو۔ تو اس لیے کہتے ہیں وہاں سرکہ والا معنی لفظ تو موجود ہے نباش میں، لیکن معنی سرکہ آدھا ہے، اور ترار میں تو معنی سرکہ فرمائے وہ 1.5 گنا 2 گنا ہے، صرف اس کے برابر نہیں، بلکہ تھیلے سے باہر آ رہا ہے سورا معنی ہے سرکہ کا۔ تو اس لیے کہتے ہیں آپ یہ دونوں میں خفی ہو گیا، آیا سرکہ والی حد جاری کریں گے دونوں میں یا دونوں میں نہیں کریں گے، معاملہ خفی ہے، لیکن خفا کا پردہ ہم نے چاک کر دیا، تحقیق سے، محنت سے ہم نے کہا ترار میں ساتھ ساتھ مال کی چوری کے ساتھ زورا زوری پائی جا رہی ہے، تو اس لیے اس پہ تو ضرور جاری کر دو، کیونکہ اس میں معنی زیادہ آ رہا ہے۔ جو معنی زائد ہے سرکہ سے تو اس میں تو قطع کی سزا ضرور بھی ضرور جاری کر دو، کیونکہ زائد میں تو ہونا چاہیے کہ جاری کر دیں۔ ہاں نباش ہے، نباش میں معنی کم ہے سرکہ کا، وہاں پورا سرکہ نہیں پایا جا رہا، اور عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، تو اس لیے وہاں پہ یہ قطعیت کی سزا جاری نہیں کر سکتے۔ جس میں زائد ہے وہاں تو بطری کے اولا ہے، وہاں کوئی شک شبے کی بات نہیں، تو ترار میں قطع کی سزا جاری کریں گے، اور نباش میں جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پورا معنی نہیں آ رہا سرکے کا، آدھا معنی آ رہا ہے۔ مال چرایا تو جا رہا ہے لیکن مال محرز نہیں، مال محرز اور مصون نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہوا جناب کہ خفی میں ایک پہ جاری سرکہ والی حد اور ایک پہ نہ جاری، لاختصاص ما باسم آخر یعرفان بھی، کیونکہ دونوں کے نام الگ الگ ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا نام اور اسی سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ وہ حکم النظر فیہ، تو خفی کا حکم یہی ہے کہ اس میں ہم غور تأمل کریں۔ لِيَعْلَمْ أَنَّ اخْتِفَاءَ لِمَزِيَّةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَيَظْهَرُ الْمُرَادُ مِنْهُ، تو یہ پتہ چلے کہ خفا کیوں ہے، بہت زیادہ معنی سرکہ اس میں بھر گیا، اور وہ لفظ کا لفافہ ہے وہ مختصر پڑ گیا، چھوٹا پڑ گیا، تو ایسی سے ہم کہیں گے ہاں بالکل ضرور اس پہ جاری کر لو قطع کی سزا، اور اگر کم ہے تو اس میں جاری نہیں کریں گے۔ آگے پھر مشکل ہے، وَزِدُّ النَّسِّ الْمُشْكِلِ وَمَا لَا يُنَالُ الْمُرَادُ إِلَّا بِالتَّأَمُّلِ فِيهِ بَعْدَ الطَّلَبِ الطَّوِيلِ لِدُخُولِهِ فِي أَشْكَالِهِ وَحُكْمُهُ التَّأَمُّلُ بَعْدَ الطَّلَبِ، یہ تأمل بعد الطلب ہے،
قرآن کریم میں حکم آیا زوجین کے لیے فرمایا تم نے فاتو حرثکم انا شئتم. تو گویا کہ زوجات کی اجازت تمہارے لیے قدرت نے فصل کی بوائی کے لیے کھیتی کے طور پہ رکھا ہے، اور تم اولاد کی فصل وہاں بوائی کرتے ہو، پھر فصل اگتی ہے اللہ کے فضل سے، اور پھر رنگ برنگ کے ٹاپو برآمد ہوتے ہیں. یہ فرمایا فاتو حرثکم انا شئتم. حکم آیا فرمایا جس طور سے، جس طریق سے، جس کیفیت سے، اور جس ڈھب سے، جس سمت سے، جس رخ سے تم حرث میں آنا چاہو، اس میں تم لوگوں کو پابند نہیں کیا گیا ہے، اور اس طرح تم لوگوں پہ کوئی خاص قدغن نہیں لگائی گئی. یہ معاملہ بوائی کا تمہاری سہولت پہ چھوڑا گیا ہے. اب یہ انا یہاں اس معنی اس میں فرماتے ہیں اشکال پایا جا رہا ہے کہ انا بمانا ہے. مقصد تو یہی ہے کہ جناب آپ کو سہولت دی جا رہی ہے کہ آپ جس ڈھب سے اور جس طریق سے کھیت میں آئیں، لیکن آگے فرمایا انا کا لفظ جو ہے یہ ایک مشکل لفظ ہو رہا ہے، اس لیے کہ انا یہ تعمیم محل کے لیے بھی کہیں آیا ہے اور کہیں تعمیم کیف کے لیے. آپ تو فرماتے ہیں اس میں سمت اور رخ اور ڈھب اور طریق اور اصول اس کی تعمیم میں اختیار دیا گیا ہے، لیکن انا دوبارہ لغوی لحاظ سے دونوں معنی دے رہا ہے. تو ایک معنی جائز اور ایک ناجائز ہے. تو اب اگر جائز معنی کو متعین کرو گے تو کیسے؟ کہ ان شواہد سے، کس دلیل سے آپ منع کرو گے جو منع ہے اور گناہ ہے. فرماتے اب ہم غور و خوض میں لگے کہ جناب یہ انا کا لفظ جو ہے اس کو ہم کون سا صحیح محمل دے دیں. یہاں تو انا ہے اور عام ہے، مجمل ہے، مشکل ہے. ابھی اس کو ہم کھولیں گے. جب مشکل کو ہم کھولنے لگے دیکھا ہم نے اور ملتی جلتی آیات میں تو سورہ مریم میں صاف آتے اولین فرمایا زکریا علیہ السلام نے یا مریم انا لک ھذا، اے بی بی مریم تو یہ نعمتیں آپ کے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ سمجھ آئی با؟ یہاں تعمیم محل کے لیے، کیونکہ علاقے میں اس زمانے میں فلسطین میں بیت المقدس میں اطراف جوانب میں وہ پھل وہ روزیاں موجود نہیں تھی، ان کا موسم ہی نہیں تھا، وہ بے موسم اور اس طریقے سے بے سبب اور بے ذریعہ. کیونکہ آپ جاتے تھے تو حجرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگاتے تھے، باہر سے تالا میسر ہوتا تو وہ بھی لگا دیتے، پھر اس کے بعد جاتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے، اور پھر آتے حجرہ کھولتے دیکھا تو ان کے پاس طرح کہ بے موسم اجنبی قسم کے اور عجیب انوکھی قسم کے گویا کہ اغذیہ اور پھل وغیرہ موجود ہیں. متحیر ہو گئے، فرمایا انا لک ھذا، یہ کہاں سے یہاں؟ یہ تعمیم محل کے لیے. اسی صورت میں آگے بھی مریم فرماتی ہیں حضرت جبریل امین سے لیے اہب لک غلاما زکیہ، تو بی بی مریم نے فرمایا انا یکون لی غلام. کیا فرمایا؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ. اب یہ بھی انا آیا ہوا ہے، لیکن سبقدار فرماتے یہ کیا ہے؟ تعمیمی کیف کے لیے. آپ فرماتی کیسے ہوگا میرے ہاں ولد، کیسے میرے ہاں تولد کرے گا؟ تو یہاں پر معنی کیسے کیا ہے اور کہاں سے نہیں. تو یہ تعمیم محل نہیں، تعمیمی کیف ہے. کیسے میرے ہاں ولد تولد کرے گا؟ جبکہ دستور کے جو طریقے ہیں جائز و ناجائز ان میں سے کوئی بھی یہاں نہیں ہوا ہے. تو یہ فرمایا تعمیمی کیف کے لیے. اب قرآن میں یہ لفظ اللہ اس لحاظ سے مشکل ہوگا ہمارے لیے کہ جناب مستعمل تو دونوں معنی میں ہے. جب مستعمل دونوں معنی میں ہے تو اب کسی ایک معنی میں اس کو مختص کیوں کر ہم کر سکیں گے کہ جناب ہم صرف اس کو محل جواز پہ رکھیں اور محل عدم جواز میں نہ جائیں. تو منع کے لیے، روک کے لیے، تقسیم کے لیے کہ یہ انا لیں گے یہ نہیں لیں گے، آخر اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ حجت کیا آپ کے پاس؟
تو پھر ہم نے دلائل سابقہ لاحقہ کو اور متعینہ اور ملتحقہ سب کو دیکھا، تو ہمیں یہ آیت ملی دوسری جس میں اللہ فرماتے ہیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. ایک تو یہ فرمایا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جس طرح اللہ کا منشا ہے اور اللہ کا حکم ہے، تو اس میں بھی صاف حکم آ گیا کہ الہ العالمین کا منشا اور حکم ربانی جو ہے وہ تعمیم کیف ہے نہ کہ تعمیم محل ہے. اور پھر آگے لغوی طور پہ استدلال فرماتے ہیں، فرمایا فاتو حرثکم، تم حرث میں آؤ، اور حرث میں فرمایا وہ رحم والا محل جس میں تم حرث کاری کر سکتے ہو، جس میں تم یوں گویا کہ تخم ریزی کر سکتے ہو اور پھر اس کے بعد اولاد کی فصل برآمد کر سکتے ہو. یہ تائیدات سے اب بات حل ہو گئی. ایک اللہ کے اس فرمان سے فاتوہن من حیث امرکم اللہ، منشا رب کے مطابق ان کے پاس جایا کرو، اور پھر ساتھ ساتھ لغت سے بھی. تو اب یہ ہماری مشکل حل ہو گئی. اب مشکل اور لفظی مشکل کا معنی اب گویا کہ آسان ہو گیا، تحقیق تک اور تہ تک ہم پہنچ گئے. سمجھتے ہو بات؟ اس لیے فرماتے ہیں لدخولی فی اشکالی وحکم والتعامل بعد الطلب. اب یہ ساری باتیں وہاں نور الانوار میں اور یا دیگر کتب میں وہاں سامنے موجود ہوتی ہے. اب یہ چونکہ اختصار سے کام لے رہے ہیں تو متن میں ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ آگے جا رہے ہیں، مقصود ان کا جو ہے آگے قیاس تک پہنچنا ہے اور وہاں سارا زور لگانا ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ جیسے قدوری پڑھتے ہو نور الہدیٰ کے بعد، تو قدوری میں بھی یہی ہے، وہاں بھی عبادات مختصر ہیں. کیا ہیں؟ عبادات مختصر ہیں، اور بیوت سے پھر اصلی قدوری شروع ہو جاتی، مفصل تفصیل. ایسے یہاں بھی ہے قدوری کی طرح. قیاس سے قبل کے یہ سارے کے سارے مراحل، کتاب اللہ، سنت اور اجماع وغیرہ، یہ چونکہ کئی مرتبہ گزر چکے ہیں تو اس لیے یہ مختصر گزار گئے، بالکل اسی نہج پہ مختصر. اور پھر آگے یہ لگ پڑتے ہیں آستین چڑھا کے اچھی طرح. پھر قیاس جب آتا ہے، جیسے انہوں نے مفصل کیا ہے بیوع کو، انہوں نے مفصل کیا ہے قیاس کو، لیکن ان کا مفصل جو ہے وہ بھی ایک مشکل ہے اور ایک آفت ہے طلبہ کے لیے. سمجھتے نہیں، بہت ٹھوس اور بہت ہی سنگلاخ متن بنایا ہے، تو اس کے لیے شرح در شرح کی ضرورت ہوتی ہے. پھر بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ جناب قیاس آپ وہ نور انوار کو لے لیں، اس میں سارا ہوتا ہے سامنے. تو بارہ اس لیے مشکل کہہ کے آگے نکل گئے، مشکل کو ایسے ہی مشکل چھوڑ دیا اور کوئی بیان اس کا نہیں کیا. المجمل، پھر اس کے بعد لاتے ہیں مجمل کو، وضد المفسر المجمل وہ مزدحمت فی المعانی. یہ وہ ہے کہ جس میں معنی آپس میں ازدحام کر لیں، ازدحام اور ڈھیر کر لیں، گتم گتھا ہو جائے. فاشتبہ المراد بھی اشتباہا، تو پھر اس طریقے سے اس میں معنی اور زیادہ الجھ جاوے معنی اس میں. اشتباہ لا یدرک الا ببیان من جہت المجمل. اب ایسے اشتباہ کی دلدل میں ہم دھس گئے اور پھنس گئے کہ اب اس سے ہم کسی صورت میں مراد کا سراغ نہیں لگا سکتے. سراغ مراد وہ کہیں نہیں مل رہا ہمیں. جب نہیں مل رہا تو اب ہم نے درخواست کی بابا مجمل سے کہ ہمیں اس اجمال کی شرح بتا دی جائے. ہمارے بس میں نہیں ہے. مرکز اجمال سے جہاں سے وہ اجمال آیا ہے تو درخواست کر دیں کہ اس اجمال کو کھول دیا جائے، اس کی وضاحت دے دی جائے تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. کہ آیت الربا، جیسے آیت ربا جب شروع میں آ گئی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ صاف آ گیا وہ ضرور. فرمایا ما بقی من الربا، چھوڑ دو تمام ربویات، اور نہیں چھوڑو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. بہت سخت وعید آ گئی، لوگ پریشان ہو گئے. حکم تو ایسا سخت آ گیا ربا کے بارے میں، لیکن بے میں اور ربا میں کوئی صریح اور واضح فرق، ماں بے امتیاز کوئی خلیج اور کوئی مفارق ایسا ہو جو ہمارے پر واضح کر دے
اور بالکل ہر ایک فہیم ہو غیر فہیم ہو غبی ہو کوئی بھی ہو عقل مند ہو پڑھا ہوا ہو اور ان پڑھا ہو ہر ایک بآسانی سمجھ سکے. یہ بات مشکل تھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. کہا کہ ربا کیونکہ ربا یربو اس کے معنی تو اضافے کے آتے ہیں. ربا یربو فلا یربو عند اللہ کوئی ترقی اس میں نہیں اللہ کے. تو ربا یربو کے معنی تو پھلنے پھولنے کے ابھرنے کے نمایاں ہونے کے پھیلنے کے ترقی کرنے کے پنپنے کے. اور یہ تو گویا کہ ہر کام میں تجارت کو ہی کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ میں اس میں کما لوں پیسے بڑھا لوں کوئی بھی تجارت ہو. تو پھر اس میں ہم کیسے تعین کر سکیں گے کہ جناب یہ اضافہ ربا والا ناجائز اور یہ اضافہ یہ کمائی جو ہے حلال ہے اور یہ حرام. بات بہت مشکل ہے اور اشکال سے آگے اجمال لائن حل میں گویا چلی گئی. وحکمہ التوقف فیہ علی اعتقاد عقیدۃ المراد بہ الی ان یاتی البیان. اور اس کا حکم یہ ہے کہ جناب ہم توقف کریں گے انتظار کریں گے. اس لیے سب حضرات وہ منتظر تھے. کفار مشرکین فوراً کہنے لگے انما البیع مثل الربا کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے اور یہ ویسے میں روکتا ہے. انہوں نے کہا کوئی فرق ہی نہیں ہے بس کمائی ہے جس طرح کما سکو مال میں سے مال برآمد کرو پیسے میں سے پیسے بناؤ جس طرح بنا سکتے ہو. تو الہ العالمین کے یہاں سے حکم آیا نہیں جائز. یہ کیسے کہ جناب یہ ربا اور بے دونوں ایک چیز اور حلال اور کوئی حرام نہیں بلکہ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. کیسے دونوں چیزیں ایک ہو سکتی ہیں ایک حلال ایک حرام. اور حلال و حرام میں فرمایا زمین و آسمان میں جتنی مسافت ہے اس سے بھی زیادہ بعد اور بون ہے اور زیادہ تباین ہے اور تباعد ہے دوری ہے حلال میں اور حرام میں. حلال رب کا پسندیدہ اور حرام رب کا ناپسندیدہ اور جہنم لے جانے والا. تو جنت میں اور جہنم میں جتنی مسافت ہے اور بعد ہے اتنی مسافت اور دوری اور بعد اور بون ہے حلال میں حرام میں جائز میں ناجائز میں پاک میں ناپاک میں نیک میں اور بد میں سعید میں اور شقی میں ہدایت میں ضلالت میں ان تمام میں اتنا بڑا فاصلہ ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں اب ہم انتظار کریں گے اور انتظار کرنے لگے. اب تو نہیں کوئی انتظار لیکن اس وقت میں یہ انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی موحی الیہ اور آپ کے پاس تمام تر قسم کی اس طرح الہامی علوم آتے ہیں اور وہی والے علوم آتے ہیں تو آپ اس کا حل بتا دیں گے. چنانچہ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں سے بھی اور اصولوں سے بھی بات واضح فرما دی. یہ ربا ہے اور یہ ربا کے علاوہ اور عام پاک صاف اور نیک کمائی ہے آپ کی. تو کہتے ہیں اس کی حقیقت تو کھل گئی اور کوئی اور ایسا حکم ہوگا یا عام کلام میں اور بیان میں اگر کسی نے گفتگو میں کاروبار میں معاہدے میں کوئی ایسی بات کہی ہے جو بالکل تقریباً اجمال کی تعریف میں آتی ہے عام معاملات میں کام میں کاروبار میں معاہدات میں تو یہی طریق ہوگا. اس سے کہا جائے گا اپنے کلام کے اجمال کو کھول دو. یہ جو مجمل سی مختصر سی آدھی بات آپ نے کہی ہے اس کی وضاحت کر دو اس کو کھول دو. اس سے کیا مقصد ہے آپ کا کیا مراد لیتے ہو یہ اسے کہا جائے گا. آگے پھر فرماتے ہیں متشابہ ہے وزد المحکم المتشابہ وما لا طریق للدرکی اصلا حتی سقط طلبہ وحکم التوقف ابدا علی اعتقاد حقیقت المراد بہ. اب متشابہ کی حقیقت اور کنہ تک جا ہی نہیں سکتے. ہم ہزار کوشش کریں. اوپر تو یہ تھا کہ مشکل اور مجمل میں محنت کرو تو معنی مل جائے گا پوچھو تو معنی مل جائے گا. لیکن یہاں تو فرمایا بالکل جزر اسم جسے ہم کہہ چکے ہیں تو فرماتے ہیں اس کی حقیقت کے درد تک اور کنہ حقیقیت تک آپ نہیں پہنچ سکتے. بالکل یہاں تک کہ اس کی طلب میں لگنا بھی منع کر دیا گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. تو فرمایا زیغ والے اس کی تحقیق میں پڑھتے ہیں اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں. فرماتے کل من عند ربنا ہمارے رب کے ہاں سے جو بھی اس سے معنی مراد لیا گیا ہے اسی پہ ہمارا ایمان ہے. حکم برآمد ہوتا معنی سامنے ہوتا ہم عمل کرتے.
جب بظاہر کوئی معنی سامنے نہیں، حکم نہیں، ہمیں کہا گیا ہے، تو اسی طرح الفاظ کو فرمایا جو کہتا ہوں جو الفاظ ہیں من عن، ہم ان کو مانتے ہیں، جو اس سے اللہ کی مراد ہے اس پہ ہم ایمان لائیں۔ ایک مومن کے لیے حکم ہے۔ پھر یہ کہ متشابہ، ایک فرمایا متشابہ بہتا اور ایک متشابہ فرمایا مجتہد فیہ اور محققہ۔ متشابہ بہتا وہ متشابہ کہلاتے ہیں جیسے حروف مقطعات وغیرہ ہیں کہ ان کا کوئی معنی دریافت ہی نہیں کیے جا سکتا، کوئی معنی۔ اور یہ بالکل فرمایا وہ جامد اور جامع قسم کے متشابہ۔ ایک وہ متشابہ ہے اشتباہ ہے کہ جناب وہاں پہ معنی حقیقی تو موجود ہے لفظ کا، لیکن وہ معنی مراد نہیں، وہ معنی مراد نہیں، جو معنی مراد لیا گیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں، اس کو ہم جانتے نہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی تو پنڈلی جانتے یا نہیں؟ کہاں ہوتی ہے پنڈلی؟ کان میں ہوتی ہے، ہاں؟ تو اس لیے پنڈلی سب جانتے ہیں، اس کی پنڈلی کہاں پہ، پنجہ کہاں ہے، پیر کہاں ہے، لیکن سب جانتے کہ یہاں مراد اسی کوئی خاص قسم کی پنڈلی نہیں جو کھول دی جائے گی۔ یکشف عن ساق۔ اس طرح الرحمن استوى علی العرش، تو اب استواء ربانی، استواء لغت کے اندر ایک عام سا معنی ہے، فلاں صاحب جناب تخت نشین ہو گئے، بڑا جمع ہو گئے اپنی سیٹ پہ، استواء ہے۔ لیکن الہ العالمین کی ذات کے لیے اس طرح نہیں بول سکتے، تو لفظ استواء معلوم ہے کہ جناب آج جو ہے کہ رسم تخت نشینی اور رسم تاج پوشی ادا کر لی گئی ایک پروقار پر نکھار مجلس میں، یہ تو عام بولا جاتا ہے، لیکن الہ العالمین اس طرح استواء سے اور برائے جماعی ذات سے مبرر اور منزہ ہے۔ پھر کیا کہا جاتا ہے؟ الاستواء حق، کیا کہتے ہیں؟ الاستواء حق والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، امام مالک فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے متشابہ کے بارے میں۔ الاستواء حق نؤمن به كما اراد اللہ تبارک و تعالی من، تو الاستواء حق والکیف مجہول، کس طرح؟ ہماری طرح تو نہیں ظاہر، تو اس لیے وہ کیف مجہول ہے۔ اور بار بار مت پوچھو، سوال بدعہ، بار بار پوچھو گے تو بدعہ کا کیا معنی ہے؟ بریلی بن جاؤ گے، نہیں بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، گمراہ ہو جاؤ گے یعنی، اور گمراہی لے جاتی آگ کی جانب۔ تو وہ سوال ہونا بدعہ پوچھنا گمراہی ہے، سمجھتے ہو؟ بدعت تو پھر عام ہو جاتی، بدعت عملی وہ تو چھوٹی بدعت ہوتی ہے، 11ویں کی 12ویں کی 40ویں کی تیجے کی بدعات وہ بھی ہیں، لیکن وہ تو ایسی بڑی بدعات نہیں ہے جو سیدھے کوئی آپ کو جہنم لے جائے، تو بدعت اعتقادی بڑی بدعت ہے اور وہ کفر والی بدعت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں ماننا کرو وہ سوال ہونا بدعہ اور بلا وجہ پوچھ پاچھ میں پڑھنا، یہ وہ گمراہی ہے اور گمراہی لے جائے گی جہنم۔ اس لیے یہاں پہ سکوت و صمود اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ان متشابہات کے بارے میں کہ جن کا معنی تو موجود ہے لیکن وہ معنی مراد نہیں، جو مراد ہے وہ ہمارے علم میں نہیں۔ اللہ